بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، فلسطینیوں پر بمباری رکوانے کے لیے دنیا بھر میں سفارتی کوششوں کا آغاز ہو چلا ہے، اور ساتھ ہی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ سیز فائر کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سیز فائر تو ان ملکوں کے درمیان ہوتا ہے جہاں دونوں جو طاقتیں ہیں وہ ایک پلے کی ہوں اور ایک دوسرے کے سامنے جو ہے صف آراں ہوں۔ ایک ملک جارے ہے اور ایک جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان پر بمباری کر رہا ہے، تو یہ تو جاریت روکنے کا مطالبہ ہونا چاہیے، نہ کہ سیز فائر کا۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ عالمی عدالت انصاف نے کیا بیان دیا اسرائیل کے جنگی جرائم کے حوالے سے، اور پروگرام کے اندر ذکر ہوگا شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے افغان صدر اشرف غنی کے بیان کے حوالے سے کیا کہا ہے، اور افغان جو ڈپٹی امور کے کمشنر ہیں ان کی طلبی آج کیوں کی گئی ہے، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، بڑی عجیب بات کل سے ہم سن رہے ہیں کہ جناب سیز فائر سیز فائر سیز فائر کیوں؟ ایک قوت ہے کہ جو بمباری کر رہی ہے، ملیامیٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس اور ویسٹ بینک کے لوگ جو ہیں اس وقت اسرائیل کے شہری ہیں۔ یہ جو 20 لاکھ مسلمان ہیں یہ بنیادی طور پر اسرائیل کے حصہ ہیں۔ اسرائیل اس کے اوپر پریڈومیننٹلی قبضہ کیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جرا کا علاقہ جو ہے اسرائیلیوں کو دے دو۔ یہ سپریم کورٹ کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے، کسی اور کی تو نہیں ہے۔ اسرائیل کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ باقاعدہ جا کے قبضہ کرتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کرتی ہیں۔ 750 چیک پوسٹ ہے پورے علاقے کے اندر، صرف ویسٹ بینک کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شہریوں پر ظلم کر رہی ہیں۔ ہونا چاہیے کہ ظلم بند کروایا جائے، لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ وہ ظلم بند ہے۔ اب دیکھیں، اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ اس وقت جو کتنا بڑا نام تھا کہ ٹرمپ چلا گیا اور پتہ نہیں کیا آ گیا، اب یہ اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے جس کو بڑی توقع تھی کہ جی انڈین جو نژاد ہیں اور بڑا کام کریں گی، اور کیا ان کی ایک تاریخ بیان کی گئی، ذرا بتائیں جی، سنائیں کیا کہا انہوں نے۔ Its control of Gaza and fires rockets across Israel's southern border. We must stand with Israel. جی، اور یہ سب کھلا اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں، شاید میں نے کل بھی بات کی تھی کہ 1920 سے لے کے 1922 تک ایک شخص تھا جس کا نام ہینری فورڈ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فورڈ ٹرک چلتے ہوتے تھے، فورڈ گاڑیاں چلتی ہوتی تھی، فورڈ اب بھی بہت بڑی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شخص وہ ہے کہ جس شخص نے بنیادی طور پر ایک گاڑی جو تھی، جو امیر آدمی کا کھلونا تھا، اس کو عام آدمی تک پہنچایا۔ اس شخص نے 2 سال کچھ مضامین لکھے تھے اور اس نے کہا تھا دیکھو، یہودی جو ہیں یہ تمہارے پورے ملک پر آہستہ آہستہ قبضہ کر رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکہ جو ہے یہ ایک قومی ریاست نہیں رہے گی، اسرائیل کی لمیٹڈ کمپنی بن جائے گی۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ امریکہ جو ہے یہ اسرائیل کے تحفظ کی گیرزن سٹیٹس ہوگی، یعنی اسرائیل کی چھاونی امریکہ ہوگی۔ اور آج حالت وہی ہے کہ یہ کاملا ہیرس نے جو بات کی ہے یہ بالکل۔ اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس پورے عالمی ضمیر کے اندر۔ آپ گزشتہ تقریباً 30 سے 1 سال کی روایات اٹھا لیں۔ 8-9 سال بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، یعنی آج کی ماڈرن تاریخ میں اتنا زبردست شدید قسم کا ظالم قسم کا قتل عام نہیں ہوا، ظالم قسم کہ ایک پل ہے، شہریوں کو لایا جاتا ہے، اس پل کے اوپر کھڑے ہیں لوگ اور اس پل کے اندر ایسے کاٹ کے دریا میں پھینکے جاتے ہیں۔ مدتوں ایسے تھا کہ بیچارے اپنی جسے کہتے ہیں ریفیوز جو ہوتے ہیں، گندگی جو ہے، قلادت دوبارہ کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پورا کا پورا سربیا کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ مکمل طور پہ ڈیویسٹیٹ ہو جاتے ہیں، تباہ حال ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے ان کو جناب آپ کچھ کرو، اور پھر آپ آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا بٹھا کے کر روہنگیا ہو جائے اس کے بعد آ جائے۔ روہنگیا دنیا کہتی ہے کہ ایک آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے، نام نیشنلٹی اس کا اپنا ایک بنیادی حق ہے، اس کا زمین اسی کی ہے، پیدا ہونے والے کی زمین جہاں پر ہوتا ہے۔ 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک روہنگیا ہیں، کوئی ان کو کوئی پناہ نہیں دے رہا۔ ان کے جہاز جہاں گھومتے ہیں، ملائیشیا کے ساحل سے گھومتے ہیں، انڈونیشیا کے ساحل سے گھومتے ہیں، 2-2 ڈھائی مہینے سمندروں میں رہتے ہیں، سمندروں کا پانی پی کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کمیونٹی کھڑی ہو کے یہ نہیں کہتے کہ آؤ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجی وہ ادارہ ہے جس کے مینڈیٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک بھی کہیں ریفیوجی ہے تو وہ اس کا وارث ہے، اس کا والی ہے، اور اس کے لیے دنیا جو فنڈ دیتی ہے اس کو، وہ آسمان سے نہیں آتا، ہم ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ غزہ کی ہے کہ اس وقت ایک ہر کچھ سالوں کے بعد
ایک کیفیت پیدا کی جاتی ہے، ان لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم لوگ ایک سبجیکٹ ہو، تم لوگ ایک محکوم ہو، تمہارے ساتھ ہم یہ کریں گے، تمہیں مار دیں گے، تباہ برباد کر دیں گے، اور اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے ان کو باقاعدہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اسرائیل کے میں پڑھ رہا تھا ان کے اندر ڈی ڈاکٹریشن اور ان کی جو ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ہر اسرائیلی بچہ آرگومنٹ دیکھیں کہ تم کیوں ان کے خلاف ہو۔ اس نے کہا انہوں نے ہمارے باپ دادا کو نکالا تھا، ہم ان کو نکالیں گے۔ باپ دادا تو تمہارے 4000 سال پہلے نکلے تھے بھائی، اور تم تو ابھی آئے ہو، ٹھیک چلو۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور دماغوں میں ڈالا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ واحد ریاست ہے جس کے اندر کوئی فوج نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے کمپلسری فوج کے اندر جا کے نوکری کرتا ہے، اور ہر بچہ جو ہے وہ ایف اے جو ہے میں آ نہیں سکتا جب تک وہ 2 سال کے لیے ٹریننگ حاصل نہ کرے۔ تیسری چیز یہ، جس وقت وہ ان کو مار رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اب الجزیرہ اور یہ باقی لوگ جو ویڈیوز دکھا رہے ہیں، یہ جو عمارت گر رہی ہے، یہ سر، میں اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے بنیادی طور پر لوگوں کو انسانوں کے مظالم سے بالکل ناآشنا کر دی۔ ہمارے نزدیک یہ بڑی شاندار قسم کی ہالی ووڈ کی فلم ہے، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر 200-300 لوگ بھی ہیں، چیخیں مارتے ہوئے مر رہے ہیں، اس کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، جن کے اوپر ان کو کوئی وارننگ تو دے کے تو ان پر نہیں پھینکا جاتا۔ یہ عراق میں ہوا تھا جب ایمبیڈڈ جرنلزم میں پوری دنیا، اور وہ مائٹ دکھائی جاتی ہے جیسے وہ کہکے لگا کے ہنسا کرتے تھے رومن گیمز کے اندر، جب گلیڈیٹرز کو چھوڑا جاتا تھا اور ان کو شیر اور جنگلی بھوکے درندے ان پہ حملہ آور ہوتے تھے، جب وہ تکا بوٹی کیا کرتے تھے تو لوگ ہنستے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور کہا جاتے تھے کہ کیا بات ہے، رومن کنگ نے ہمارے لیے کتنی یہ رومن کنگز کی۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے جب غزہ پہ حملہ ہوا تھا تو اسرائیلی بچے ایک دیوار میں بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان دیوار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دور سے ان کو بھاگتے ہوئے، پناہ لیتے ہوئے ایسے کچھ کر رہے تھے۔ ایک فرق صرف پڑا ہے، اور وہ فرق ہے سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا نے اس دفعہ کم از کم اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی کچھ آواز ضرور پہنچائی، اور میں سچی بات بتاؤں کہ وہ بڑی کمال، ایک مطلب جو بچی کا جو ویڈیو 10 سال بچی کل ہم نے بھی دکھائی تھی کہ I'm 10 years old، 10 سالہ بچی، بڑا زبردست میسج، وہ بہت بڑا میسج، بہت بڑا میسج۔ لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اتنی بے حس ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید، لیکن یہ اب دیکھیں کہ مغربی ملکوں میں لوگ باہر نکلے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اس میں 2 وجہ ہیں۔ 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مغربی ملک جو ہے نا اس وقت عیاشی سے فارغ ہے، ان کا کوئی کانسرٹ نہیں چل رہا، ان کا کوئی بال روم نہیں چل رہا، ان کا کوئی نکلے تو پہلے جب عراق وار کے درمیان بھی صرف عراق وار نکلے ہیں، جب تک گئے نہیں تھے، جب وہ چلے گئے پھر ایوری باڈی سپورٹڈ، کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو ہم چلے گئے، وہ نکلے۔ اب ضمیر ہے، یہ انسان کا ضمیر کبھی نہیں مرتا، دنیا میں ہر جگہ۔ فرانس نے برا ملک ہے، جو کچھ بھی فرانس نے کہا سیز فائر کا لفظ بنیادی طور پہ غلط ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ اس وقت باقی لوگ جو ہیں وہ حماس کیا کر رہی ہے، دوسری چیز لوگ کیا کر رہے ہیں، علاقے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک قرآن پاک کی ایک آیت کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور پھر میں علماء کے لیے اور مسلم امہ کے لیے سوچنے کی ایک بات چھوڑ کے جاتا ہوں۔ 104 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم ایک آخری وعدہ لیں، قرآن کی پیشگوئی پوری ہوئی، تو ہم جینا بکم لفیفہ، ہم اے بنی اسرائیل تم رہو دنیا میں، پھر ہم تمہیں آخر جب وقت آئے گا، آخری وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے یہاں لے آئیں گے۔ اب یہ اکٹھا کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس جنگ کے لیے باہر ترقی کرتے، ہم نے ان کی قومی جنگ میں ان کو نکالنے میں ہم نے ایفرٹس لگا دی، ہم اس کے ارد گرد مسلم امہ کو اکٹھا کرتے، ہم ایک بہت بڑی نیشن بناتے، ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کر کے بتاتے کہ ہم ہیں، ہم تمہارے ساتھ جہاد کرنے، ہم رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، لتقتلون یہودا، تم نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے، تم نے جو لیکن ہم نے نیشن سٹیٹ کے چکر میں، فلسطین کے جنگ میں، یہ ایک سوچنے کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی بالکل کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں اکٹھا کریں گے، قرآن کو اکٹھا کر کے لے آیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے آپ کو وہ اسٹریٹجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ کو فرمایا گا کہ جنگیں ہوں گی تو کہاں ہوں گے، کہاں جاؤ گے؟ فرمایا علیکم بالشام، شام چلے جانا، علیکم بالشام، شام 3 بار کہا، علیکم بالشام،
ایون یہاں تک کہا نجدنا کے بارے میں کہا گیا تو میں تمہارے نجد کے لیے دعا نہیں کروں گا، شیطان کا صحیح نکلے گا. یہ وہ حدیث. جب آپ دیکھیں، جب آپ مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جب فلسطینیوں کے بارے میں بحثیت مسلمان گفتگو کرتے ہیں، تو آپ قرآن اور حدیث کو ایک سائڈ پہ رکھ کے مت گفتگو کیا کریں، کیونکہ پھر تو آپ کا معاملہ ختم ہے نا. چلیں جوہری صاحب، بڑی اہم گفتگو جاری ہے، اور اس میں اس کے اگلے سیشن میں ہم کریں گے کہ عالمی عدالت انصاف نے جو سٹانس لیا ہے اسرائیل کے خلاف وہ ہے کیا، اور اسرائیل کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد.